ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بات یہ ہے کہ زمانہ بڑی جلدی بدل رہا ہے. خبروں کی دنیا کے اندر بھی ایک تبدیلی جلد رونما ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے تاجر صنعت کار برادری جو ہیں اگلے دن ایک سیمینار کو اٹینڈ کر رہے تھے، جس سیمینار کا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ قومی سلامتی اور معیشت کا آپس میں باہمی تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس سیمینار یا تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر باجوہ صاحب تھے اور انہوں نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ تاجر صنعت کار برادری کے ساتھ گفتگو کی، ان کی بات بھی سنی، اپنی بھی بتائی. ساتھ ان کے ساتھ اسٹیج کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے اندر کہ پاکستان کی معاشی ٹیم بھی شامل تھی. معاشی ٹیم کے لوگوں نے کیا کہا یہ تو آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اب بھی تھوڑی دیر پہلے نیب کے چیئرمین وہ بھی ڈسکس کر رہے تھے تاجر صنعت کار برادری کے ساتھ اور ملک کے اندر بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کا ذکر کر رہے تھے. اب ظاہری بات ہے ان کا کہنا بھی درست ہے کہ آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی اگر ہمارے ملک کے اندر اتنی کرپشن ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ تاجر صنعت کار اب دوسری سمت دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کس کے لیے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر موجود اس وقت انفارمیشن سیکریٹری کے لیے کہ وہ نوٹس لینا شروع کرے اور شام کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ پٹ اپ کرے نوٹس جب وہ بنی گالا جاتا ہے، یا جب عمران خان صاحب کل دفتر آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ پٹ اپ کریں نوٹس اور ان سے ڈسکس کریں کہ جو باتیں میں اتنے عرصے سے شور مچا رہا تھا اگر وہ سن لیتے تو شاید خیر اینی وے اس کے آگے میں نہیں بولوں گا. سورج کے زیادہ نزدیک میں جاتا نہیں، میرے پر جل جاتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. تھوڑی سٹاک کی بھی بات کریں گے، زیادہ بات ہم کریں گے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے متعلق. جناب ہارون عسکری صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر PSX رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. شکریہ بھائی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس میں دو اسٹاک کی شخصیات بھی پیچھے بیٹھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عارف حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اپنے، میں تحفظات تو نہیں کہوں گا لیکن اپنی آراء کا اظہار کیا ہوگا. اسٹاک ایکسچینج نے بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اس پچھلے سال کے اندر نئی حکومت کے آنے کے بعد. کیا رائے رکھتے ہیں آپ کہ اس طرح تاجر اور صنعت کار برادری جو ہے وہ اب پریشان بھی ہو رہی ہے اور اپنی پریشانیوں کو کھل کا اظہار بھی کر رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میٹنگ کا حاصل تھا وہ یہ تھا کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی اکنامکس جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جی ایک دوسرے سے اس کا گہرا واسطہ ہے. جی اور اس ملک کے تمام پلیئرز، سارے کے سارے انسٹیٹیوشن آر آن ون پیج کہ اگر پاکستان میں اکنامک ترقی اور یہ نہ ہوئی تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کافی زیادہ خطرات آنے شروع ہو جائیں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنا صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری بزنس مینز پہ بھی ہے، آپ پر بھی ہے اور مجھ پر بھی ہے اور تمام ان حضرات پر ہے جو پاکستان کے اندر کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں. پاکستان میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے پاس جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ اس وقت انپریسیڈنٹڈ ہیں. ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں ضروری اخراجات جو ہیں وہ ہماری آمدن سے بہت کم ہیں. لہٰذا اس آمدنی کو بڑھانے کے لیے اگر بزنس مین آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنی تجارت کے اوپر اور اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر ایک آپٹمسٹک ویو لے کے نہیں آئیں گے تو اس وقت تک پاکستان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. اس کام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تاجر برادری کو اس بات کا احساس ہو
کہ پاکستان کے تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں اس کام میں، تاکہ ان کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ بہتر ہو، اور انویسٹر کا پرسیپشن پہلے بہتر ہوتا ہے اور چیزیں بعد میں بہتر ہوتی ہیں۔ ایک تازہ ترین خبر بھی ہے، میں اس کو ذرا اضافہ کرتا چلوں۔ تاجر برادری کا وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کرنے لگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہو گئی ہے۔ اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آئیں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو تاجر برادری کے ساتھ جو گفتگو اور گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا۔ یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی آفیشیل جی ڈی پی ہے تقریباً اتنی ہی ان آفیشیل یا ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور یہ سلسلہ پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے، یہ پچھلے 5 سال میں یا 10 سال میں نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس چیز کا احساس کرتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ تاجر برادری کے ساتھ جو نیگوسیشن کرے اس میں اتنی سہولیات اس کو ملنی چاہیے تاکہ ایک گریجول طریقے سے یہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں، نہ کہ ایک دم سے وہ آ جائیں۔ اور اگر ہر تاجر اور ہر کاروباری آدمی یہ ڈرے گا کہ آگے چل کے اس کو کوئی قانونی کارروائی اس کے خلاف نہ ہو جائے، چاہے وہ نیب کرے یا وہ ایف بی آر کرے یا کچھ بھی کرے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا۔ وزیر اعظم کے ساتھ بات کی ہے جناب وفد نے تاجر صنعت کاروں کی جو ایک رائے ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے دنیا جو دو ہی چنگے لوگ نے، ایک میں تے ایک تسی، تو یہی جا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیا ہوگا، اور یہی بات وہ ماضی میں بھی کہتے رہے۔ واپس آ کے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیٹس ٹیک شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریکنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے تاجر صنعت کاروں کے وفد سے، اس کے مناظر بھی آپ کے سامنے آئیں گے، پھر جانچ پڑتال کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سلسلہ رہا۔ میرے ساتھ ہارون عسکری صاحب موجود ہیں، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے میرے خیال سے جو منظر کشی کی وہ آپ کے سامنے، اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اعتدال بڑا ضروری ہے اس وقت، کیونکہ جس طرح کے حقائق بھی یہی ہیں، حقائق بھی یہی ہیں، اور متعدل رویہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جیسے عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی گئے، انہوں نے خوبصورت تقریر کی، بہترین تقریر کی۔ اب ان کے ناقدین اگر یہ کہہ دیں کہ انہوں نے تقریر اچھی نہیں کی تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا تو میرے خیال وہ غلط ہوتا ہے۔ لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ آپ نے جو بات کی ہے پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کی وہ بہترین تقریر تھی یو این او میں، بالکل، اور وہ ایک بات ماننے والی۔ اب معیشت کی بات پر آتے ہیں۔ یہ مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بھئی یہ پاکستان آ جائیں، آج میٹنگ ہے وہ دکھائیں۔ اس میٹنگ کے اندر ان کو تو پہچان لیا میں نے۔ آپ جناب والا یہ تو فیصل آباد کے ہیں چیمبر کے، اس کے علاوہ یہ چند لوگ، اور ہاں یہ بھی کچھ پنجاب کے چیمبروں کے لوگ لگ رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ تاجر صنعت کار نہیں ہیں جو کل سیمینار میں تھے۔ پھر دوبارہ دیکھو کہاں ہیں بھائی زبیر طفیل صاحب، چاولہ صاحب، میاں منشا صاحب، یہ تو دکھ نہیں رہے۔ سیمینار والے دکھاؤ، پھر یہ دکھاؤ، پھر سیمینار دکھاؤ، پھر یہ دکھاؤ، تاکہ پتہ لگے کہ دونوں میں مماثلت کیا ہے۔ اتنی دیر میں اور ہارون عسکری صاحب کچھ منطقی بات کرتے ہیں۔ معذرت سر، تھوڑی میرے میں عادت ہے بھائی، کوئی ناراض نہیں ہو جانا، جو بات ہے میں اندر کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے بھی اسلام آباد میں اپنی بلی جوڑی ہوئی ہے۔ جی، آج اسٹاک مارکیٹ میں بہت اچھا دن ہے۔ مارکیٹ از ویری بوئنٹ، 300 کے لگ بھگ پازیٹیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے انویسٹر کا پرسیپشن جو ہے وہ بہتری کی یعنی یہ مثبت ہے، میٹنگز کا ہونا مثبت ہے، بہت مثبت ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آج پوری دنیا کی مارکیٹیں آر ان ریڈ، ان نیگیٹو ٹیریٹری۔ پاکستان کی مارکیٹ کل بھی بہتر تھی، آج بھی بہتر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں، جو بھی خبریں ان کے پاس آج تک آ رہی ہیں، وہ بہتری کی طرف یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ مارکیٹ نے جتنی بھی بیڈ نیوز ہیں ان سب کو ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے،
اور اس وقت جو بھی اویلیبل ہیں، دیکھیں خاص طور سے انٹرسٹ ریٹس اب کم ہونے والے ہیں، اس میں تمام انویسٹر کا ایک مشترکہ ویو یہ آپ دیکھیں نا بڑی معصومیت سے اپنی رائے دے دیتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے مانیٹری پالیسی کے بارے میں کہا کہ ریٹ کم ہوگا، لیکن ریٹ وہ اپنی جگہ منجمد رہا. لیکن آپ دیکھیے اگر آپ ٹریجری بل کے آکشن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ پیک ہو چکے ہیں، اور اب عام انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کا یہی ویو ہے کہ آئندہ آنے والی جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس کے اندر حکومت جو ہے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ مانیٹری ایزنگ کرے گا، اور تقریباً آدھا یا 1% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا جائے گا. یہ آپ کا اندازہ ہے کہ جو معاملات دیکھنے کے بعد جو معاملات ہے تو، اور اس پرسیپشن کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو تیزی آئی ہوئی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. اچھا ایک لمحہ آپ کو روکوں گا، یہ مناظر ناظرین کے سامنے بھی تھوڑے دکھائی دے رہے ہیں، جھلکیاں آپ کو بھی دکھائی دے رہی ہوں گی. یہ دیکھیے گا ذرا، جو کراس سیکشن آف ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز کل سیمینار نیشنل سیکیورٹی اینڈ اکانومی کے اوپر تھے، ان کا دیکھیے گا آپ سیٹ، اور آج جنہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ان کا آپس میں ذرا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں. پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری آنکھیں کمزور ہیں، چشمہ پہنتا ہوں میں. نہیں دونوں پازیٹیو ہیں، دونوں نیوز. نہیں میں تو خوش ہوں. نہیں دونوں کا مقصد یہ ہے کہ بزنس مین تاجر جو ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے ڈسکشن جاری ہیں، گفت و شنید جاری ہے، اور چیزیں بہتری کی طرف. شکر ہے آپ پروگرام میں آ گئے تو میری جو بھی باتیں ہیں وہ نیوٹرلائز ہو رہی ہیں. میں تو آج چاہتا ہوں میری ساری باتیں نیوٹرلائز ہو جائیں. میں تو چاہتا ہوں. یہ بہت اچھی خبر ہے. اور دیکھیے کہیں پہ بھی جہاں مسائل ہیں، جب تک کہ گفت و شنید کا سلسلہ نہ شروع ہو چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ خود بخود نہیں ہوتی ہیں. اور تمام آگے ہو سکتا ہے شہباز صاحب سے بھی گفت و شنید ہو، مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یا نہ ہو. ہم بات کریں معاشی اور تجارتی، تو یہ جو تاجروں کی اور بزنس مین کی میٹنگز ہیں، میرا اس بات پر کافی سے زیادہ بھروسہ ہے کہ اس گفت و شنید کے سلسلے میں جو چیزیں بزنس مین کے حوالے سے، خاص طور سے کچھ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے جو کہا تھا کہ ہم معاہدہ کر کے آتے ہیں، وہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی، تو وہ جو چیزیں رکی ہوئی ہیں، جو وعدے ہوئے ہیں، ان میں بہتری اور تیزی کی طرف آنا چاہیے. اور اس قسم کی جو میٹنگز ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایکشنیبل آئٹم جو ہیں اور ایکشنیبل چیزیں جو ہیں ان کو بجائے اس کے کہ دیر سے کیا جائے جلدی کیا جائے. میں نا پہلے اسپورٹس صحافی ہوتا تھا، تو میں نے عمران خان صاحب کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چہرے کے تاثرات پڑھنے سیکھ لیے. میرا ایسا خیال ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، کچھ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھوڑے سے آج مزاج اور طبیعت میں تھوڑا ان کا مجھے فرق دکھائی دے رہا. پتہ نہیں اب آپ فیس ریڈر نہیں ہوں، میں فیس ریڈر نہیں ہوں، لیکن آج ان کی مزاج اور طبیعت میں مجھے تھوڑا میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہی از ان لسننگ موڈ، اور وہ سننا چاہتے ہیں لوگوں کی بات. شکر ہے آپ آ گئے آج پروگرام. سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ میٹنگ کے بعد جب لوگوں کی بات وہ سن لیں گے تو پھر وہ اپنے اکنامک ٹیم کو اسی طریقے سے گائیڈ کریں گے جس طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد چینج کریں گے اکنامک ٹیم کو. نہیں، اکنامک ٹیم کو چینج کرنے کا تو کوئی وہ نہیں ہے فی الحال، کوئی انڈیا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اکنامک ٹیم جس طریقے سے چل رہی ہے اس کو چینج کرنے میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں مشکلات ہوں گی. لیکن موجودہ اکنامک ٹیم از ڈوئنگ اے گڈ جاب، اور آپ نے دیکھا پچھلے 2 مہینے کے نتائج جو سامنے آئے ہیں اس میں بہتری کی طرف، خاص طور سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اور آئندہ آنے والے دیکھیے استحکام ہے ڈالر کے ریٹ میں، انٹرسٹ ریٹ کم ہونے والا ہے، آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ایکشن لیے گئے ہیں ان کے نتائج آ رہے ہیں سامنے. اور دیکھیے پاکستان بزرگ کی دعا بڑی سخت لگ گئی. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا تھا بزرگ نے دعا یہ دی ہے کہ میرے منہ سے صرف سچ نکلے گا ٹی وی پہ. پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی. پتہ نہیں، آپ کی باتیں تو 100% صحیح ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے ہضم نہیں ہو رہی کچھ. دیکھیے جب مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو مجھے ہضم نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کیوں، مجھے معذرت معاف کرنا، ہضم نہیں ہو رہی مجھے. نہیں، آپ کے ناظرین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ حالات چونکہ مشکل ہیں، اور یہ بات کہنا کہ استحکام آنے والا ہے یا آ رہا ہے، یہ بات
ہر ایک کی سمجھ میں واقعی نہیں آتی، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ پاکستان کے 210 205 ملین لوگوں کی نصیب اور ان کا جو فیوچر ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، ہارون چاہے عسکری وہ صاحب نیب ہو یا جو بھی ہو۔ ہارون عسکری صاحب، اصل میں ایک بڑا عجیب قدرت کا کھیل ہے، جی، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ اگر میں چاہوں بھی تو میں دن کے بعد دن کی خواہش نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھار اگر میں چاہوں بھی تو میں رات کو اتنا لمبا نہیں کر سکتا کہ وہ دن کو ہڑپ جائے۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ آپ بھی بزنس سائیکل کا اگلے دن ذکر کر رہے تھے، ناظرین کو بھی تھوڑا واضح کر دیں کہ اگر مندی آ جاتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ کبھی ریسیشن آئے گی، کبھی بوم آئے گا، اور آپ نے تو پتہ نہیں کتنی ایسی بہاریں بھی دیکھی اور پھر خزاں بھی دیکھی۔ یہ بات تو خیر ایک بنیادی بات ہے، لیکن ہم جو آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور آپ کے ناظرین کو کے ساتھ شیئر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں But if things don't get better, there's nothing to get alarmed about. نہیں، ہمارے حساب سے یا جو ہمیں آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میرے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ خاص طور سے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ آج کی پرائسز میں تمام بیڈ نیوز از ڈسکاؤنٹڈ، اور میں آپ کے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ والا جو ایریا ہے وہ بڑا اچھا ہے فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اور پاکستان کے حالات گو کہ مشکل نظر آتے ہیں لیکن یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بہتری تو آنی ہی ہے، اس لیے کہ یہ 200 ملین لوگوں کا ملک ایسا بکھر نہیں سکتا، لہٰذا اس میں بہتری آ رہی ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو ہمیں آئندہ محنت کرنی ہے ملک کے استحکام کے لیے اور ترقی کے لیے، اس میں تمام لوگ، تمام پلیئر جو ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ میں اور آپ ہوں، چاہے وہ انویسٹرز ہوں، تو وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں گے۔ اردو کی ایک کہاوت ہے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ نہیں سر، اور وہ دوسری آپ بات کی یہ گفتگو کے بعد مجھے سچ ثابت ہوتی ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، کیا کروں؟ میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو جب تک کہ لوکل انویسٹر اپنا بھروسہ اس معیشت پر نہیں ڈالے گا، فارینرز جو ہیں وہ اپنا بھروسہ نہیں ڈالیں گے، تو ہمیں آگے بڑھ کر پاکستان کی معیشت کے اوپر پازیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے، اور انویسٹمنٹ کے جو ہمارے پروگرام ہیں اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، ظاہری بات ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا ہم نے آپ کو بلایا، بالکل آپ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں، لیکن اس کو آپ غلط پرسپیکٹیو میں مت لیجیے گا۔ میں ایک پیسمسٹک شخص آپ تصور کر لیں، لیکن میں خود کو ریئلسٹک سمجھتا ہوں، لیکن میں ایک پیسمسٹک تصور کیا جاتا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا اور ملک کی معیشت دونوں دباؤ کا شکار رہیں گی، اور یہ قدرتی عمل ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف میری رائے ہے، یہ آپ پر مسلط نہیں کر سکتا۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔